لوگوں جس آدمی دل دی اندر خدمت خلق دا جذبہ ہوئے، اللہ دی مخلوق دی بھلائی دا جذبہ ہوئے، اللہ دی مخلوق دی بہتری دا جذبہ ہوئے، اللہ دی قسم یا اللہ انہوں کدی بھی ضائع کردہ نہیں، اللہ انہیں محنت انہوں ضائع نہیں دے کردہ. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ ووجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی پاک ذات واسطے خاصے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام المتقین، امام المجاہدین، شفیع للمذنبین، سراج السالکین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معصبہ واسطے خاصے گھی وقار سامعین حضرات، دوستو، بزرگو، بھائیو، قابل قدر ماؤں بہنوں بیٹیو، اللہ رب العزت دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں رب العالمین نے مصروفیت دے باوجود اول وقت دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے اپنے گھر اندر جمع ہون دی سعادت بخشیے. دعا گو ہاں اللہ میری حاضری تو سب حباب دی تشریف آوری قبول فرمائے. حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر وباللہ توفیق قرآن و حدیث دی روشنی دی اندر سیدنا پیارے موسیٰ علیہ السلام دا کچھ ذکر خیر کسی سماعت فرما چکے ہو. آج بھی انشاءاللہ الرحمن وباللہ توفیق ایسے ہی موضوعوں ایسے ہی سبق نو انشاءاللہ اگے چلان دی میں کوشش کروں گا. دعا کیجئے اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ. اللہ میرے سمیت تمام احبابوں نے پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں گزارش کر چکے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم، قرآن مجید، فرقان حمید دے اندر بیسیو انبیاء دے حالات و واقعات نو بیان فرمایا ہے. ان حالات نو اور واقعات نو بیان کرن دا مقصد کوئی داستان سننا نہیں یا کوئی کنہ دا چسکا نہیں. داستان سنا کے کو محدود ہونا مقصد نہیں. اللہ پاک نے یہ جو واقعات اور جو حالات انبیاء اور رسول دے بیان فرمائے نے، ان واقعات دے اندر اللہ پاک نے جگہ جگہ میرے تو آڑے واسطے بڑے بڑے سبق رکھے نے، بڑیا بڑیا نصیحتاں رکھیاں نے. میں دعا کرنا جو پیارے موسیٰ علیہ السلام دے ذکر خیر تو جو بات سانو سمجھ آئے، جو سبق حاصل ہون، اللہ او ناتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. پہلی یہ بات کہ جتنا اللہ پاک نہ تعلق زیادہ ہوئے گا، جنہ اللہ پاک نہ ربط زیادہ ہوئے گا،
اور جس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے نال محبت زیادہ ہوئے گی انیاں تکلیفاں بھی زیادہ آن گیاں. یہ تکلیف آ جانا، پریشانی آ جانا، دکھ دا سامنا کرنا پینا، کسے بڑے دا خوف طاری ہو جانا، ایک گناہاں بدعمالیاں یا انسان دی مسٹیک دی دلیل نہیں. بسا اوقات یہ پریشانیاں یہ تکلیفاں انسان دیاں گناہاں دی وجہ تو آندیاں نے اور بسا اوقات بطور آزمائش ہویا کر دیا نے. حضرات توحید معاملے دے اندر، دینی معاملات دے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی وحدانیت دے معاملے دے اندر بڑیا بڑیا نو تکلیفہ پریشانیاں تے دکھاں دا سامنا کرنا پیا. اور سب تو زیادہ تکالیف، پریشانیاں اور تنگیاں تے دکھاں دا سب تو زیادہ انبیاء نو سامنا کرنا پیا ہے. جن انبیاء نے بڑیاں بڑیاں آزمائشاں دا سامنا کیتا ہے، اونا دی لسٹ وچوں سیدنا پیارے موسیٰ علیہ السلام سر فرشت نظر آنگے. حضرات محترم، میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ. بخاری پاک دی حدیث ہے، لوگو جس بندے نال اللہ پیار پاندے نے، اللہ محبت دا ارادہ کردے نے، اللہ جس بندے نال خیر خی دا ارادہ فرماندے نے، اللہ جس بندے نو حقیقی عزت اور کامیابی عطا کرنا چاہندے نے، نبی علیہ السلام دا فرمانے اس بندے نو پریشانیاں تے دکھاں دا سامنا کرنا پیندا ہے. حضرات پیارے موسیٰ نبی نے بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں. پہلی پریشانی، پہلا دکھ اور پہلی آزمائش جدو پیارے موسیٰ علیہ السلام ملک مصر جو نسے اللہ دے حکم نال، اللہ دی اجازت نال اور مال کے کائنات رہنمائی فرمائی. میں مختصر اور بہت زیادہ تفاصیل دا میں مطالعہ کیتا ہے. پیارے موسیٰ علیہ السلام نے 8 دن پیدل سفر طے کیتا ہے. کوئی زادرہ لے کے نہیں نکلے، کوئی جناب اپنے سفر دے اندر خرچہ کرنے واسطے کوئی جمع پونجی لے کے نہیں نکلے. تنہا پیارے موسیٰ علیہ السلام اپنی جان بچا کے، حضرات اپنا وجود بچا کے پیارے موسیٰ علیہ السلام نکلے. 8 دن دا سفر پیارے موسیٰ علیہ السلام نے پیدل سفر طے کیتا ہے. سبزیاں کھا کے، درختاں دے پتے کھا کے، جڑی بوٹیاں کھا کے پیارے موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیتا ہے. چل کے حضرات جتی بھی کس کے ٹوٹ کے گر گئی ہے. آخر کار بغیر جتی تو چلنا پیارے موسیٰ علیہ السلام نو. پیرا دیاں تلیاں پھٹ گئیاں چل دے چلان دے. حضرات پیارے موسیٰ علیہ السلام مدین دے علاقے دے اندر پہنچے. یہ مدین ابراہیم علیہ السلام دی نسل وچو اونا دے کہ بیٹے دا نام مدین ہے، جد نام تے مدین شہر آباد ہے. پیارے موسیٰ مدین پہنچے. جو ہویا سو ہویا، وہ تسی سماعت تقریباً فرمائی چکی ہو. پیارے موسیٰ نبی ایک ایسی جگہ تے پہنچے، ایک بہت بڑا کنواں نظر آیا. لوگ اپنی بکریاں لے کے کھڑے نے، لوگ اپنے جانور لے کے کھڑے نے، اپنی بکریاں نو، اپنے جانوراں نو لوگ پانی پلا رہے نے. پیارے موسیٰ نے کی دیکھیا، ایک طرف 2 عورتاں، 2 نوجوان لڑکیاں، 2 بچیاں پردہ کر کے شرم و حیا، غیرت اور ایمان والیاں علیحدہ اپنے بکریاں نو انج کر کے بال کے کھڑیاں نے. پیارے موسیٰ علیہ السلام دیکھ دے پہنے. آخر کار ایمان سی نا، خیر خیدہ جذبہ سی، محبت سی، مال کے کائنات کی طرف رہنمائی ہوئی ہے. لاکھ اکبر کبیرہ. پیارے موسیٰ نبی کو برداشت نہ ہویا. آخر کار سوال کر دیتا، ما خطبکما، آن والیو تہاڈی کی حالت ہے، تسی کیوں آئیاں؟ سارے مرد نے، سارے نوجوان نے، سارے ینگ نے، سارے جناب صاحب شباب نے اور سارے ہی مرد نے
تسی دو عورتاں علیحدہ کھڑیاں جے پانی کیوں نہیں پلاندیاں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات یہ بکریاں اے بچیاں دیاں اکھاں چو آنسو آگے، آنسو بہا کے، آنسو گرا کے کہن لگیاں پوچھن والے آ کی پوچھنے، پوچھن والے آ کی سوال کرنے، اسی پہنا ہی پہنا وا، ساڑا ویر نال رل کے پیدا ہونے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی پہنا ہی پہنا، اسی اکیلیاں بکریاں چران واسطے آئیاں، پانی پلان واسطے آئیاں۔ پیارے موسیٰ نے سوال کیتا ہوئے گا توڑا باپ نہیں، توڑے ابو جی نہیں، توڑے سردہ تاج کوئی نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بچیاں کہنے لگیاں وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ساڑھے والد محترم ضعیف ہو چکے نے، کمزور ہو چکے نے، لاٹھی سہارا بن چکی ہے، اکھاں دی بلائی دن بدن ویک ہوندی جا رہی ہے۔ اس واسطے باپ کمزور ہے، باپ جناب لاغر ہو چکے نے، ساڑھا ویر نہ رل کے ہے کوئی نہیں، اسی کے لیے پانی پلان واسطے آئیاں، بکریاں چران واسطے آئیاں۔ حضرات یہ سارے منظر نو، یہ سارے واقعے نو اللہ پاک دے قرآن نے بڑے پیارے انداز اندر بیان فرمائے۔ اس واقعے دے اندر نوجوانہ واسطے بڑیاں زیادہ نصیحتاں نے، بالخصوص میریاں بہناں بیٹیاں واسطے اللہ پاک نے بڑے زیادہ پیغامات رکھے نے۔ اور اللہ دا قرآن سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کیا دیجئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ تجرباتی اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا پکیدہ قرآن نادل فرمایا۔ سیدنا پیارے موسیٰ علیہ السلام دیکھ دے پہنے، اے سارا مندر اپنی اکھانا دیکھے آئے۔ حضرات یان نہ سنیے، کئی ایک تفاسیر اندر واقعہ موجود ہے۔ ان لوگاں نے پانی پلایا، بوکے کڑ کڑ کے، ڈول نکال کر کے، اپنی جانورانوں بکریاں پانی پلان دے پہنے۔ اینا دیا بکریاں تے جانوراں نے پانی پی لیا، جو پانی بچ گیا اینا نے پانی روڑ دیتا ہے، اینا بیٹیاں دیا بکریاں نے پانی نہیں پلان دیتا ہے۔ اور ایک بڑا وزنی پتھر ہے، اینا نے کنویں دے جناب انج کر کے کنویں دے کنارے ترک چھڑیا، کنواں بند کر دیتا ہے۔ حضرات یاننا سننا ہے، تفسیر ابن کثیر اندر میں پڑھے آئے، تفسیر البحر المحیط اندر پڑھے، اتنا وزنی پتھر ہے کہ 10 بندے بڑی مشکل انہوں نے اینج کر کے ٹک کے اوپر کر دیندے نے۔ حضرات لوگ چلے گئے، اللہ دا قرآن کہندا ہے سیدنا پیارے موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ، قرآن تیری عظمت و سچے دعویٰ ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا فَسَقَى لَهُمَا، خیر خیدہ جذبہ۔ حضرات اللہ دی خدمت، اللہ سانو بھی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات یاننا سنیے، سیدنا پیارے موسیٰ علیہ السلام خدمت خلق دا جذبہ رکھن والے، اللہ دی مخلوق دا بھلا کرنے والے، اللہ دی مخلوق تے رحم کرنے والے، جانوراں تے رحم کرنے والے، اللہ 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 فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ 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 اکیلے نے پتھر چکیا تے کنویں تو سیر سے کر چھڑے آئے اور پانی دا ڈول نکالے آئے، اینا عورتاں دیاں بکریاں تے جانورانوں پانی پلائے۔ اور لوگوں پیارے موسیٰ علیہ السلام اینا بیٹیاں تے بے شان کرنے والے، عورتاں نال بے شان کرنے والے تے جانوراں تے بھی جانوراں تے بھی نبی شان کریا کردہ ہے۔ اور میرے یاد آیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جدو میں میرے آقا تے پہلی وہی نازل ہوئی، بڑا لمبا واقعہ بخاری پاک دی پہلی جلد اندر موجود ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وہی دا نزول ہویا ہے۔ آقا گھبرائے ڈرے ڈرے کار تشریف لے آندے نے۔
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میری پیاری خدیجہ زمیلونی، سنیا دے زمیلونی خدیجہ میرے تے چادر پا دیو، خدیجہ میرے تے چادر پا دیو، خشیت علی نفسی، میں نے اپنی جان دا خطرہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو سیدہ خدیجہ نے کیسی پیاریاں گلاں کی دیا، فرما دیا نے اے میرے سرتاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے انکا لتصل الرحیم، انکا لتصل الرحیم وتکسب المعدوم وتحمل القل وتعین علی نوائب الحق واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ ایک تھوڑی جی میں معاصرت عرض کر دینا چاہنا، سیدہ خدیجہ فرما دیا نے اور میرے سرتاج پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سونیا کیوں پریشان دے، تسی صلہ رحمی کرنے والے لوگ رشتہ داریاں توڑ دینے تسی جوڑیا کر دیو، لوگاں نے کھیڑیا کر تسی کٹھیاں کرنے والے، اللہ 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 و تقسیب المعدوم جدا کمان والا کوئی نہیں، تسی ہو دیا ضرورتہ پوریاں کرنے والے، اللہ دی مخلوق دی خیر خواہی کرنے والے، اللہ دی مخلوق تے رحم کرنے والے، اللہ دی مخلوق تے شفقت کرنے والے، اے میرے پیارے نبی سونیا پریشان نہیں ہونا، اللہ تہانوں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ جری گل میں عرض کرنا چاہنا لوگوں، جس آدمی دل دی اندر خدمت خلق دا جذبہ ہوئے، اللہ دی مخلوق دی بھلائی دا جذبہ ہوئے، اللہ دی مخلوق دی بہتری دا جذبہ ہوئے، اللہ دی قسم یا اللہ انہوں کدی بھی ضائع کردہ نہیں، اللہ انہیں محنت انہوں ضائع نہیں دے کردہ۔ حضرات پیارے موسیٰ علیہ السلام خیر قید جذبے نہ سرشار نے پانی پلائے نہ بکریاں نو، اللہ اکبر کبیرہ، یہ عورتاں چلیاں جان دیا نے لوگ اللہ دا قرآن کہندہ ہے ثم تولا الی الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ پانی پلایا، اے بچیاں چلیاں گئیاں، پیارے موسیٰ علیہ السلام کنویں تو تھوڑا جا علیحدہ ہو کے ایک درخت سائے نیچے بیٹھ گئے، چھاویں بہ گئے، اے جی کر کے مال کے کائنات سامنے ہاتھ پھیلا دیتے نے، سنو ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں فقیرہ، اللہ اسی سارے ہی فقیرہ۔ مال کے کائنات نے قرآن کریم آیت نزول فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ فرمایا لوگو تسی سارے سارے اللہ دے در دے، اللہ دے، اللہ اکبر۔ اور میں نے یاد آیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر بیشتر دعا پڑھ دینے اللہم انت القوی ونحن الضعفاء، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء۔ اے اللہ میں محمد بھی کہنا تو طاقتور اسی کمزور ہیں، اللہ تو غنی اسی سارے فقیر ہیں۔ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس جملے تو ایک گالہ سمجھ آئی کہ لوگوں پیارے موسیٰ نے پریشانی آئی تے کدے کل منگیا، بھوک لگی تے کدے کل منگیا، ضرورتہ کدے کل منگیاں،
میرا تیرا بھی ذہن بن گیا کہ لوگو نبی اللہ کو منگ دے رہے، نبی اللہ کو دعاواں کر دے رہے، اللہ سے سامنے تجاواں کر دے رہے، حالانکہ لوگ ادھر نہ سنیے سیدنا پیارے موسیٰ علیہ السلام تو پہلے جناب ابراہیم بھی گزر چکے نے، جناب اسحاق بھی دنیا تو جا چکے نے، جناب یعقوب بھی دنیا تو جا چکے نے، پیارے یوسف بھی دنیا تو جا چکے نے، پیارے نوح بھی دنیا تو جا چکے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا ابراہیم مدد نہیں آکھیا، یا موسیٰ حضرات پیارے موسیٰ نبی نے، یا یعقوب مدد نہیں آکھیا، یا یوسف مدد نہیں آکھیا، یا نوح مدد نہیں آکھیا، کی آکھیا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اوکھے ویلے کنوں پکارے ہیں؟ پیارے موسیٰ علیہ السلام دے واقعے تو سبق حاصل ہوندہ ہے۔ اوکھا ویلہ آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، بھوک لگے، تنگی آئے، کنوں پکارنے؟ پھر اللہ نے مدد کیوں فرمائی؟ یا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں فقیرہ، اللہ میں ضرورت مندہ، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو بادشاہ ہے، اگر اللہ تو خیر نہیں پائے گا کون خیر پائے گا؟ اللہ میں خیر دا سوالیاں، اللہ میں بہتری دا سوالیاں، اللہ کامیابی دا سوالیاں، اللہ روٹی دا سوال کرنا، اللہ کھانے دا سوال کرنا، بھوک لگی اللہ کھانا کھلا دے، آسمان تو آواز آندی ہوئے گی پیارے موسیٰ تو روٹی منگدا پہ آئے، اللہ تینوں ایسی بیوی عطا کر دیاں گا، ایسی حیا والی ہوئے گی، ایسی غیرت والی ہوئے گی، ایسی عزت والی ہوئے گی، جنہیں میں قرآن محمد کریم نو عطا کراں گا۔ اس عورت حیا دیاں صفتاں، اس عورت حیا دیاں گلاں میں اپنا قرآن بنا دیاں گا۔ حضرات مال کے کائنات دا قرآن ہے، موسیٰ نبی دعا کر دے پہ بکریاں چلیاں گیاں، اور لوگ حضرات یانو سنی میں تفاسیر یہ کتاب اندر پڑھے آئے، بکریاں کارندر پہنچیاں نے، اللہ اکبر کا ویرات باپ نے نا دیکھیا آج بکریاں میریاں بیٹیاں بکریاں لے کے وقت پہلے کار آ گئیاں نے۔ نبی نا سوچن تے مجبور ہو گئے۔ اللہ ایک اور گل دساں، زیادہ مفسرین دا یہی خیال ہے کہ اے بیٹیاں پیارے شعیب نبی دیاں نے، جبکہ اگر تاریخ دا مطالعہ کیتا جائے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام اور پیارے شعیب علیہ السلام انہاں دا آپس اندر بہت زیادہ فاصلہ ہے، بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس ولی اس بزرگ دا نام بھی شعیب ہوئے، بہرحال چلو فرض کر لینے ہیں اے پیارے شعیب علیہ السلام اللہ دے نبی نے۔ بہرحال بکریاں جدو بچیاں لے کے گھر پہنچیاں نا، باپ نے سوچیا اگے کچھ دیر نال آندیاں سندیاں، کچھ لیٹ فیٹ ہو جاندی سی، آج وقت پہلے ہی آ گئیاں نے۔ مفسرین نے لکھے ہے پیارے شعیب علیہ السلام نا اگے بڑھے تے بکریاں دے کانڈ تے ہاتھ رکھ کے پتر رجا کے لے آئیاں، جی ابو جی سیر ہوئیاں نے رج کے آئیاں نے۔ پیارے شعیب نبی نے دیکھیا بکریاں پہلوں سے زیادہ حشاش بشاش نے، پہلوں سے زیادہ رجیاں نے، پیٹ بھرے نے، کیونکہ نبی دے ہتھوں پانی پیتا سی، موسیٰ نبی نے پانی پلایا ہے، رج رج کے انہوں نے پانی پیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے شعیب نبی نے فکر پہ گیا، فرماتے نے پترو پہلے لیٹ نہ آندیاں سی، آج اتنی جلدی کیوں آ گئی آدھے؟ بحثیت باپ، بحثیت والد، ذمہ داری بندی ہے کہ اولاد تے کڑی نظر رکھی جائے۔ اسی کدی پوچھے بیٹا کتھوں آئی ہیں، یہ اتنی لیٹ کتھوں آئی ہیں، اتنی جلدی کتھے چلی ہیں، بیٹا اتنا لیٹ کیوں آئے ہیں؟ وہ ادھی رات لے آ جائے، وہ جی چھٹی لیٹ ملی سی کالج، بندہ پوچھے اس سم کیڑے کالج لگ دے نے، اس سم کیڑی جناب کلاسز ہوندیااں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام اور پیارے شعیب دی سیرت پاک تو یہ سبق حاصل ہوندا ہے، اپنی اولاد دی کڑی جناب نظر رکھو، اپنے بچیاں تے اپنی بچیاں تے کڑی نظر رکھو۔ آخرکار شعیب نے پوچھ ہی لیا اتنی جلدی کیوں آئیاں دے؟ حضرات رات یان نہ سنیے، انہاں بچیاں نے سارا واقعہ سنایا۔ ابو جی ایک نوجوان ملے آئے، بڑا خیر خواہ، بڑی محبت کرنے والا،
بڑا رحم کرنے والا، بڑا نرم دل انسان، انہیں ساڑیاں بکریاں نے پانی پلایا ہے۔ حضرات مال کے کائنات دا قرآن ہے۔ سیدنا پیارے شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا دونوں چو ایک چلی جاؤ، یہ نہیں آکھے دو میں جاؤ۔ پیارے شعیب نبی امتحان کرنا چاہتے نے، جانچنا چاہتے نے، پرکھنا چاہتے نے، بیٹا دونوں چو ایک جنی چلی جاؤ، انہوں جا کے بلا کے لے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ مال کے کہا سنیا جے اللہ دا قرآن کہندہ فجاءتہ احداہما نوجوانوں میری بیٹیوں سنو، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ ایک اہل دل نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے، حضرات تھوڑی جی میں کر رپیٹ کر دیں۔ موسیٰ آکھیا نہیں تسیاں کلیاں کیوں مال چراون آیا، پردے وچوں رو کر بولیاں، فرد کر لینیاں پردے وچوں رو کر بولیاں، اے شعیب ولی دیاں یا شعیب نبی دیاں جائیاں، کہیں دیا نے اگے انداسی نالا ساڑے ساڑا باپ پیارا۔ موسیٰ کیا ہن کیوں نہیں آندہ دھاڑا باپ پیارا۔ لڑکی آکھیا سن تو ساتھو اے مومن مخلص نیکا، باپا ساڑا بڑھڑا ہویا سخت ضعیف بڑھے پا، گھر ویچ تھوڑا بہت ہے ٹردہ اے پر ہاتھ ویچ پکڑنڈ گوری، اسی دو میں پہنا بکریاں چاریے پر ویرنی ساڑا کوئی۔ ایتھے میں ایک دعا کریں گا میرے اللہ جنہ پہنے کو ویر نہیں تو نیک ویر نصیب فرما دے، پہنا دے سارتے دسے شفقت رکھن والا، پہنا دے آنسو صاف کرن والا، پہنا دے دکھ بنڈن والا، اللہ نیک ویر نصیب فرما دے میرے اللہ۔ تو جنہاں نے بیٹیاں دیتیاں نے، جنہاں نے تیاں دیتیاں نے، اللہ انہاں دیاں بیٹیاں نو پیارے شعیب دیاں تیاں جا حیات غیرت نال مالا مال فرما دے۔ حضرات رات یاد نہ سنیے قرآن کہندہ قرآن فجاءتہ احداہما، آئی ایک دواں دی اوپر، آئی ایک دواں دی اوپر چل دی ٹور شرم دے، شرم دی چال چلی، حیا دی چال چلی، انی سونی حیا والی غیرت والی تے پردے والی ہے۔ لوگ اللہ پاک نے سے بی بی دے چلنو اللہ دا قرآن بنا چھڑے آئے۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، جملے دے غور کریں آجے اصل جملہ ایسی فجاءتہ احداہما تمشی علی حیاء، جملہ سی علی حیاء علی استحیاء۔ حضرات راتیان مطلب کیے یہ عورت آئی تے انتہائی بہت زیادہ شرم و حیال نال آئیے۔ استحیاء ایدہ مطلب ایدہ مفہوم میں نبی دی حدیث انصلہ پیش کروں گا، بات مختصر کرنا چاہنا۔ اللہ دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ حیا نال آئی، شرم نال چل کے آئی، اور آگے کی کیا بڑے پھکے دے انداز اندر، بڑے رکھے دے انداز اندر مختصر دا جملہ بولے ہیں قالت ان ابی یدعوک، اور میرے ویر تینوں میرے ابو جی بلاندے نے۔ کو پوچھیا نہیں خیر ہے طبیعت صحت مزاج موڈ شوڈ، ہاں جی کیسے ہو ماشاءاللہ کتوں آنا ہوئے ہے کیسے، نا ایک کوئی جملہ بولے ہیں ان ابی یدعوکا، یہ بھی کہہ سکتی سی نا چلا چلیے میں تیروں لین واسطے آئی ہیں، یہ نہیں آکھیا
کہ دل اندر کسی قسم دے کو ملال نہ آ جائے، کوئی دل اندر کسی قسم دی خرابی نہ آ جائے، اپنا نام ہی نہیں لیا۔ کان کہنے لگی اِنَّا بِی یَدْعُوکَ، میرا ابو تینوں بلندہ پہ آئے، ابو چے تینوں یاد کر دے پہنے، اللہ اللہ اللہ۔ پیار موسیٰ فرمان دینے بی بی تیرا ابو میں نے جاندہ ہے، کہ دی جاندہ تینے کس واسطے آئی ہے؟ کہنے لگی لِیَجْزِیَکَ اجْرَ مَا سَقَیْتَ لَنَا، جو تو ساڑھے تے احسان کیتا ہے نا، ابو اس احسان دا بدلہ دینا چاہتا ہے۔ اور موسیٰ اجر نہ لینا چاہے، موسیٰ اجر نہ لینا چاہے، پر بھوک نے بہت ستایا، اگے اگے لگ بی بی ٹر دی تے موسیٰ مگر صدایا۔ ایتھے ان گانا سنیا دے، اے بی بی اگے چلی، موسیٰ نبی پیچھے چلے، حضرات میں بڑی ذمہ داران گل کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اجے دو چار قدم چلے نے، ہوا چل رہی ہے، بی بی دیاں پنڈلیاں نگیاں ہوندیاں پئیاں نے، موسیٰ نبی بھی حیا والے فرمان لگے بی بی میں اگے لگ جانا تو پیچھے لگ جا، میں اگے نوجوانوں میں اگے لگ جانا تو پیچھے لگ جا، میں غیر محرمات نظر پانا بھی گوارا نہیں کردہ، اور نیٹ تے گند ویکھنے والوں، عزتہ تکنے والوں، اکھاں گندیاں کرنے والوں، اکھاں خراب کرنے والوں، اللہ 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 موسیٰ نبی جیسا حیا نصیب فرما دے۔ موسیٰ نبی فرمان لگے میں آگے چلنا تو پیچھے چل جائے، انج کر لے اپنی چولی دے اندر روڑے پا لے، اپنی چولی دے اندر وٹے پا لے، میں بولنا بھی برداشت نہیں کر، تیری آواز سننا بھی میں گوارا نہیں کردا۔ حضرات صحیح تفاسیر دیا کتاب اندر موجود ہے، پیارے موسیٰ نبی فرمان لگے تو پیچھے چلنا شروع ہو جائے، جس طرف مڑنا ہوئے اس طرف روڑا سٹ کے اشارہ کر دینا، میں دائیں بائیں مڑ جاواں گا۔ اللہ اللہ اللہ، جا پہنچے اس پنڈ دے اندر جتے شعیب نبی دی حویلی، موسیٰ شعیب نو کٹ کے ملیا جویں پرانے نے بیلی، موسیٰ شعیب نو کٹ کے مل گئے جویں پرانے نے بیلی۔ اللہ 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 کو دعائے اللہ سانو بھی حیا اور غیرت والی نعمت رن مالا مال فرمائے۔ اللہ استحیاء دی گل کیتی ہے، استحیاء کی نو کہندے نے، اللہ 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 حضرات میں سی ترمذی دی حدیث پڑھا، استحیاء دی طرح وضاحت کر دینا چاہنا۔ سیدنا پیارے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا حدیث و تجربہ بیان کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، صحابہ استحیوا من اللہ حق الحیاء، قال قلنا یا نبی اللہ انا لنستحیی والحمدللہ، قال ولیس ذاک، سنو ولیکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الراس وما هو وان تحفظ البطن وما هو وتتذكر الموت والبلا۔ جو قرآن کریم دی جملہ استحیاء کی نو کہندے نے، اور لوگ حضرت یا سنیے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ استحیاء تو کم لیا کرو، آقا سونیا استحیاء کنوں کہندے نے، آقا فرماندے نے اعلیٰ درجے دا حیا، اچھے دردے دا حیات، بلند مقام دا حیا، اللہ اللہ اللہ۔ اور دوسری گل بھی کرا، اگر حیا نہ روے ایمان بھی نہیں رہندا۔ گلی محلہ جب بے ایمانہ دی لینا لگیاں نے، اللہ معاف فرمائے۔ آقا فرماندے نے استحیاء دی گل کرنا چاہنا، آقا سونیا استحیاء کنوں کہندے نے، لوگ ترمذی دی حدیث دا ترجمہ کر رہے ہیں، حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں آقا نے فرمایا اللہ اللہ ان تحفظ الراس وما وعا،
استحیا دی پہلی قسم استحیا کنوں کہندے نے؟ آقا فرماندے نے اکھ دی حفاظت کرنا بھی استحیا ہے، زبان دی حفاظت کرنا بھی استحیا ہے، اور اپنے کناں نو بچانا بھی۔ اللہ اکبر۔ قرآن دی آیت تو معلوم ہوندہ ہے اتنی بی بی پاک دامت جنہیں کدی کسی غیر محرم نال مسکرا کے گل نہیں کیتی، کدی زبان جو گندہ جملہ نہیں بولیا، کدی بےہودہ گل نہیں کیتی، کدی فضول گل ہی نہیں کیتی، کدی اپنے کن نال کسی غیر محرم دی آواز نو سننا گوارا نہیں کیتا، کسی لچکدار آواز نو سننا گوارا نہیں کیتا، اور اکھ دے اندر حیا ہے کسی غیر محرم نو نظر پار کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیتا۔ اسی سوچی اسی کس سٹیج تے کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ سانو بھی قرآن تے عمل کرن دی توفیق دے دے۔ اللہ اس استحیا اور نعمت مالا مال فرمائے۔ آپ تسی دیکھیں نا چند دن پہلے اس سویڈن دے اندر بے ایماناں نے بغیرت نے قرآن دی بے حرمتی کیتی ہے، قرآن کریم کو جلائے ہے، قرآن دی بے ادبی کیتی ہے، قرآن دی گستاخی کیتی ہے۔ ناراض نہ ہونا، میں یہ بات کہنا چاہنا، قرآن دی گستاخی تے بے ادبی دے اندر مسلمانہ دا پورا پورا ہاتھ ہے۔ میرا ایمان ہے اگر آج دا مسلمان قرآن دا استہزاء نہ اڑاندا، اگر آج دا مسلمان قرآن دی توہین نہ کردا، قرآن دی گستاخی بے ادبی نہ کردا، اللہ دی قسمیں کسے غیر مسلم نے جرت نہ ہوندی اللہ دے قرآن دی توہین کردا۔ اج خود رسا موار کر چھڑے ہیں۔ ایماندار نے دسی آجے سال ہا سال قرآن اٹھاپ کے اچھا رکھ جڑنا تے پڑھنا نہ، کیا قرآن دی توہین نہیں؟ بولو تو سی ویرو، کیا قرآن دی توہین نہیں؟ قرآن کریم دی آیاتوں دیا ہویا اپنی منمانی کرنا، قرآن دے حکامات، قرآن دے فرامین تو جناب فائدہ نہ اٹھانا۔ اے اللہ، قرآن دا ترجمہ یاد نہ کرنا، قرآن دا مفہوم یاد نہ کرنا، قرآن دی ایتاں دی تفسیر یاد نہ کرنا، ایک قرآن دی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، کہہ دو الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر سے مسلمان کو مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے ختم رسول کہتے ہیں اللہ اس کی امت کو تابع قرآن کر دے، کہو آمین۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو استحیاء دا تقاضا، اعلیٰ درجے دا حیا، اعلیٰ درجے دی غیرت، اعلیٰ درجے دی شرم کنوں کہندے نے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کنہ دی حفاظت کی دی جائے۔ نوجوان اللہ دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا ہے ایک گانے نہ سنیا کر، غیر محرم دی آوازہ نہ سنیا کر، لچکدار گلہ نہ سنیا کر، مٹھیے مٹھیے گلہ نہ سنیا کر، آجا ڈر جا اللہ کو ڈر جائے۔ میرے آقا دی حدیث سے مطابق کنہ دی حفاظت کرنا بھی استحیاء ہے، اور اپنے زبان دی حفاظت کرنا بھی استحیاء ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اکھاں دی حفاظت کرنا، اکھاں نو بچا کر رکھنا بھی استحیاء ہے۔ اللہ دا واسطہ دے کے کہنا چاہنے نوجوان تنہائی پاک کر لے، خلوت پاک کر لے، علیحدگی پاک کر لے، اپنا ظاہر باطن کے جیسا کر لے۔ اللہ دی عزت نے گواہ بنا کہنا چاہنا سونے اگر اس سے حیات نعمت مل جائے گی، اگر اس سے حیات نعمت مالا مال ہو جائے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ آقا دی حدیث پاک اللہ جہنم کو بچا کے جنت دا مہمان بنائے گا۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، استحیاء میرے آقا دا فرمانے دی میں وَأَن تَحْفَظَ الْبَطَنَ وَمَا حَوَا۔ استحیاء کنوں کہندے نے اپنے پیٹ نو حرام کو بچایا جائے، نہ پاک کو بچایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سانو بھی حیا اور غیرت والی نعمت مالا مال فرما دے۔ پر آج دے مسلمان دی بیٹی، آج دے مسلمان دی تھی غصہ نہ کرے، آج میں اوپن جی بات کر رہے ہیں، خوشبو چھڑک کے نکلے
پرفیوم لگا کے نکلے، عطر لگا کے نکلے، جدھر لنگ دی جا رہی ہے، ہائے اللہ شیطان اشارے کر دے، گنڈے اشارے کر دینے، مشتنڈے اشارے کر دینے، اور فلاں دی خیرت جا رہی ہے، فلاں دی حیادہ جنادہ نکلے جا رہے ہیں، ہائے اللہ امام الانبیاء او جناب محمد رسول اللہ سب تو سچے انسان دی گل کر لگا، سب تو سچے انسان دی گل کر لگا، سب تو اعلیٰ انسان دی گل کر لگا۔ نبی دا فرمانے دی میں لوگوں جری عورت خوشبو چھڑک کے بازار تا نکلے اور دی خوشبو غیر محرم مرد محسوس کرن، آقا دا فرمانے فہیہ زانیہ فہیہ زانیہ فہیہ زانیہ، یہ عورت زانیہ ہے، یہ عورت بدکار ہے، یہ عورت غیرت عاری ہے۔ اور نبی دا فرمانے عظیم ہے جب تک یہ عورت گھر واپس لوٹ کے غسل جنابت نہیں کر لیں دی تب تک یہ عورت پاک نہیں ہو سکتی۔ اگر میری آواز میری بہنہ تک پہنچ رہی تھے، خدا را پیارے شعیب کی بیٹی دی سیرت نے پڑھیے اور سیدہ فاطمہ دی سیرت نے پڑھیے۔ میں نے یاد آیا، سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ حیا دی گل کرنا چاہنا ہے۔ لوگوں جنہاں نے قرآن پڑھیا، جنہاں نے پیارے شعیب دی بیٹی دا تذکرہ پڑھیا ہے، جنہاں نے قرآن کریم دی آیات نے سکھیات عمل کیتا ہے، حضرات رات یاد نہ سنیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کبھی کبھار اپنے ابو نے ملن واسطے جاندیاں نے، بات شارٹ کر نہیں جانا، پردہ کر کے نکل دیاں، گون پا کے نکل دیاں، دوپٹہ لے کے نکلیا کر دے، بڑی چادر لے کے نکل دیاں نے، بایا پہن کے نکلیا کر دیاں نے، جسم نوں پاک نکلیا کر دیا سیدہ فاطمہ جی تو لنگ جان دیئے، پیچھے قدمہ دے نشانات بھی مٹ جان دے، اینی لمبی چدر زمین تے کسڑ دیئے، قدمہ دے نشانات بھی مٹ جان دے، اللہ 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 کچھ عورتوں کے دن فاطمہ اے برقع کٹ کے چھوٹا کر دے، پردہ کٹ کے چھوٹا کر دے۔ لوگوں دھات یاد نہ سنیے سیدہ فاطمہ فرما دیئے میں نہیں پسند کر دی نبی دی بیٹیاں، میں پسند نہیں کر دی، میں گزر جاؤں اور میرے قدمہ دے نشانات لگے رہ لوگ اللہ کا نبی دی تھی دے پیر لگے نے، میں گوارا نہیں کر دی، میں اپنے پیران دے نشانات بھی دکھانا گوارا نہیں کر دی۔ یہ تے ایوے سول ہوئی جاندہ ہے، چنگیاں پڑھیاں نون ایوے سول ہوئی جاندہ ہے، ادھر فلیش ماری، ادھر کیمرہ ماری، میری مووی بن جائے، میری پکچر بن جائے، میری تصویری بن جائے۔ میں دیکھیا ہے بڑے بڑے حاجی تے بڑے بڑے نمازی تے بڑے بڑے تہجد گزار انہاں دی شادیاں ویکھو نا تے بڑے بڑے دی غیرت دا جنازہ نکل چکے ہوندے ہیں۔ وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، دہنی تلوار میدان کے غازی، وہ مائیں کے جب لیتی تھی بلائیں، یوں بیٹے کو دیتی تھی دعائیں، بیٹا عبادت میں گزر جائے تیری زندگانی، شہادت میں کٹ جائے تیری جوانی۔ وہ مائیں کے محفل جلسہ میں جائیں، نہ آج کی مائیں کے پوجے قبر خانقاہیں، وہ مائیں کے گھر کے در و دیوار کی زینت، نہ آج کی مائیں کے بازاروں کی رونق۔ وہ کھیلنا لازم تھا جن کو ننگی شمشیروں کے ساتھ، وہ آج کلب میں جا کر ناچتے ہیں اپنی ہمشیروں کے ساتھ۔ میں علامہ اقبال مرحوم دے ایک واقعہ پڑھے ہیں، سنو بڑی ذمہ دارانہ گل کر رہے ہیں۔ ایک دن نا کچھ دوست آئے، یہ تہاڈی دعوت ہے، آئیے تشریف لائیے تے اپنی فیملی نوں نال لے کے آنا، ہاں جی اپنی بیگم نوں نال لے کے تہاڈی سے مہمان نوازی تہاڈا کھانا بنانا چاہنے ہیں۔ فرمان لگے اکیلا آواں گا، بیوی نوں نال لے کے نہیں آنا۔ جی کیوں؟ کہنے لگے میری بیوی پردہ کر دی ہے، میری بیوی پردے والی ہے، لہذا میں نال لے کے نہیں آنا۔ ہاں اللہ تے او بندے پتہ کہنے لگے حضرت جی تسی تشریف لے آؤ، تہاڈی بیوی آ کے عورتاں اندر بیٹھ جائے گی، ساڈے گھر اندر عورتاں نے، بچیاں نے، بیگمات نے، عورتاں نال بیٹھ کے کھانا تناول کر لے گی۔ تے علامہ اقبال فرمان لگے میری بیوی بے پردہ عورتوں کو بھی پردہ کر دی ہے۔ معلوم ہی ہوندا ہے انہاں لوگاں نے قربانی ملک پاکستان واسطے اس وجہ تو دیتی سی کہ غیرت حیا آئے گا اس ملک پاکستان اندر۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا۔ میرے ابو تینوں بلاندے نے، میرے ابو جی تینوں بلاندے نے، پیارے موسیٰ نبی پہنچے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ بات مختصر کرنی چاہنا ہے، مالک کہنا دا قرآن ہے۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام پہنچے پیارے شعیب دے کول، جا کے سارا واقعہ سنایا، ساری داستان سنائیے۔ قرآن کی فلما جاءه وقص عليه
القصد. ایک گل سنائیے ایویں جناب مصر اندر انہیں بچے مارے, اس طرح قتل و غارت ہوئی, انہیں بچے مارے, عورتیں تھیں, بچیاں زندہ چھڑیاں گئیاں, یہ ہویا وہ ہویا, ساری تفصیل بھی تفصیل سنائیے. اللہ اکبر کا میرا پیارا شیخ فرمان لگے لا تخف نجوت من القوم الظالمین. ہن ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں, تو اونا دی حد عبور کر رہے ہیں, بارڈر کراس کر لے ہے, ایتھے اونا دا قانون نہیں چلے گا, ایتھے اونا دی حکومت نہیں, ایتھے اونا دے بندے کو نہیں, ایتھے اونا دی فوج نہیں, ایتھے اونا دا حکمرانی نہیں. لہذا تو گھبرانا نہیں, پریشان نہ ہونا. نجوت من القوم الظالمین. پیارے موسیٰ نبی گلاں کر دے پہنے, اے بیٹی کہن لگی, اے بچی کہن لگی ابو جی مزدور تا رکھنا ہی رکھنا ہے, دیہڑی دار تا رکھنا ہی رکھنا ہے, ملازم تا رکھنا ہی رکھنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, میری گزارش ہے میں ایک جنی آئے, انہی مزدور رکھ لو, انہوں ہی اپنے واسطے ملازم رکھ لو, انہوں ہی اپنے خدمت گزار رکھ لو. اللہ دا قرآن کہندہ ہے قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. ابو جی خدمت گزار رکھنا ہی رکھنا ہے, اینو رکھ لو, اے بڑا طاقتور بھی ہے, بڑا حیات ایمان والا بھی ہے. اور میں نے یاد آیا ابن ابی حاتم دی روایت ہے, سیدنا پیارے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تین بندے بڑے فہم و فراست والے گزرے نے, بڑے دنا بندے گزرے, بڑے سیانے بندے گزرے نے, جنہوں نے پہلی نظر دی اندر ہی صحیح فیصلہ فرمایا ہے. پیارے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں پہلے نمبر دے سیدنا پیارے حضرت یوسف علیہ السلام نو یہ لین والا عزیز مصر بڑا دنا آئے, انہیں پہلی نظر اپنے پیارے یوسف نو دیکھے آئے, اپنی بیوی نو کہنے لگا اینو اچھے طریقے نہ رکھنا ہے. پہچان گیا کہ خاندانی بندہ ہے, خاندانی بچہ ہے, کوئی دنا ہے, کوئی سیانہ ہے, کوئی فہم و فراست والا ہے, عقل شعور والا ہے, دنا ہے. اپنی بیوی نو کہنے لگا اینو اچھے طریقے نہ رہن سہن اچھا دینا ہے, کھانا لباس اچھا دینا ہے, پوری سہولتیں انہوں اویل کرنیاں نے. اور دوسرے نمبر دے پیارے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دنا, بڑے سیانے, بڑے فہم و فراست والے انسان نے, جنہوں نے اپنے بعد اگر خلیفہ نامزد کیتا پیارے عمر بن خطاب نو کیتا ہے. یہ انہوں دی دنائی اور جناب انہوں دی فہم و فراست دی مثال ہے. اور جناب عبداللہ بن مسعود فرمان لگے تیسرے نمبر دے اے شعیب دی بیٹی جنہیں پہلی نظر دے پہچان لیا, بندہ طاقتور بھی ہے, تو بندہ دیانتدار بھی ہے, تو بندہ امین بھی ہے, تو بندہ صادق بھی ہے. اسے تو بقاعدہ صادق امین بننے واسطے منتیں ترلے کرنے پیندے نے نا, ہاں جی صادق امین کہلوان واسطے نا بڑے پاپڑ ویرنے پیندے نے. بہرحال پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کردار نے گل ثابت کیتی ہے, اپنے عمل تو یہ بات ثابت کیتی ہے کہ میں صادق بھی ہاں تو میں امین بھی ہاں. کوئی ساتھین راہ میں گل عام دی گل کیتی میں دیکھ رہا حضرات. پیارے موسیٰ نبی شعیب نبی دے کول بیٹھے نے, بیٹی کہنے لگی ابو جی مزدور رکھنا اینو رکھ لو, ملازم اینو رکھ لو. بڑا بیٹا تینوں دی طاقت کیویں مل پتہ چلے ہے. ابو جی جڑا پتھر 10 بندے کٹھے پراں کردے سن, اس بندے نے کلے نہیں پراں کر چھڑے آئے. اس اندازہ میں لگایا اللہ کے بھوکا پیاسا بندہ اینی طاقت ہے کہ 10 بندیاں والا پتھر کلے نے سیر دے کر چھڑے آئے. بیٹا تینوں حیا دا کیویں پتہ چلے آئے, ایدی غیرت دا کیویں پتہ چلے, دے صادق امین ہوندا کیویں پتہ چلے آئے. اے بیٹے سارا واقعہ سنا ابو جی, ہوا جلدی پئی سی, میں اگے اے پیچھے چلے آئے. انہیں کہنے لگا بی بی تو پیچھے چل, میں اگے چلنا وا, اینا غیرت والا حیا والا این عزت والا ہے. ان خیر من استاجرت القوی الامین. میں دعا کرنا اللہ سانو بھی اونا جیسا حیا, اونا جیسی غیرت, اونا جیسی شرم, اونا جیسا ایمان, اونا جیسی سوچ, اونا جیسا کردار سیرت اللہ میں نے تو بھی نصیب فرما دے. اللہ زندگی شان والی دے دے, تے موت اللہ ایمان والے نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ پھر کدی گلہ ہون گیا. میں لفظت اکتفا کرنا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.